فاتحہ. بسم اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی الرسول الثقلین محبوب رب المشرقین المغربین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد صلی اللہ علیہ محمد وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الدین عند اللہ الاسلام. صلوات پڑھیں محمد. عزاداران امام، اس سلسلے کی یہ سیکنڈ مجلس ہے، دوسری مجلس ہے، لیکن کل جیسا میں نے اعلان کیا تھا کہ یہ جو 7 مجلسیں ہیں، 7 مجالس ہیں آج سے فرائیڈے تک، یہ ہسٹری آف اسلام پر ہوں گی، اسلام کی تاریخ. اور ان مجالس میں نبیوں کا ذکر ہوگا. ٹوٹل نبی آدم سے لے کے ابراہیم اور موسیٰ، اور ہو سکتا ہے نبی عیسیٰ کا بھی ہو جائے. یہ وہ ہسٹری آپ کے سامنے آئے گی جو یوزلی نہیں پڑھی جاتی، لیکن وی شوڈ نو کہ یہ دنیا بنی کیسے، کتنی سال کی ہماری ہسٹری ہے، اور نبیوں کے حالات کیا تھے. یہ بڑی انٹرسٹنگ ٹاپک ہے. ایک ایک نبی کا جب ذکر ہوگا، اس دور کا، اس زمانے کے حالات، کہ نبی نے کیسے تبلیغ کی، کیسے اسلام کو پروپوگیٹ کیا، اور دنیا کیسے بنی، کیسے دنیا میں انسان آئے، اور کس طرح اسلام پھیلا. تو یہ بالکل نبیوں کی نئی تاریخ ہے. تاریخ نئی نہیں ہے، پرانی تاریخ ہے، لیکن عموماً سننے میں کم آتا. اب جیسا نوح نبی ہے، آدم نبی، یہ معلوم ہے کہ آدم ہمارے فادر ہے، ہمارے باپ ہے، بس ہے نا، آدم کے بیٹے، تو بس بیٹا ہی ہے. لیکن آدم نے کیا کیا، بنے کیسا آدم؟ اٹس ویری انٹرسٹنگ تھنگ. آپ انشاءاللہ جب دن بدن مجلسیں بڑھیں گی، نبی موسیٰ کے بڑے انٹرسٹنگ حالات ہیں، ابراہیم نبی کے بڑے انٹرسٹنگ حالات ہیں، یوسف نبی کا حسن، بیوٹی جو ہے یوسف کی، وہ انشاءاللہ ڈیٹیل میں بتاؤں گا. تو بہرحال میں جسٹ بریف آپ کو بتانا چاہ رہا تھا کہ ہماری آج سے جو مجالس ہوں گی وہ ہسٹری آف اسلام ہے، ٹوٹل ہسٹری آف اسلام. یہ جو دنیا ہے، جس دنیا میں ہم اس وقت ہیں، دیکھیے آج کی مجلس کے بعد کئی کوسچنس آپ کے پاس آئیں گے، آپ کے مطلب ذہن میں آئیں گے کہ یہ کیسا، اس لیے کہ آپ کی سائنس کچھ کہہ رہی ہے اور اسلام کچھ کہہ رہا ہے. آپ انٹرنیٹ سے اسلام مت لیں، اسلام رسول سے لیں. You understand what I mean؟ آپ انٹرنیٹ پہ جا کر، میں یوتھ سے بات کر رہا ہوں، میں بڑوں سے بات نہیں کر رہا. بڑے اٹھ کے نہ جائیں. جو یوتھ ہے نا جعفریہ کا، میں ان کو ایڈریس کر، لڑکیوں کو، لڑکوں کو، بس. اس لیے کہ I want them to know کہ یہ اسلام ہے کیا، کیسا اسلام پھیلا. انٹرنیٹ کا اسلام الگ، ہمارا جو اسلام آئے، دنیا جو بنی، کچھ نہیں تھا پہلے، کچھ نہیں تھا. وہ تھا یا پھر وہ تھے کہ جس کو اس نے پہلے بنایا تھا. اللہ کے رسول کا جملہ ہے، اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو بنایا. اس کے بعد کہتے ہیں کہ انا و علی من نور واحد، میں اور علی ایک ہی نور کے حصے.
زمین تھی نہ آسمان تھا، وہ تھا یا یہ تھے، اس کو آپ ڈسکرائب نہیں کر سکتے۔ اچھا یہ جو دنیا کی تاریخ ہے نا، ہماری ہسٹری ہے، میں جو کتابوں سے پڑھ رہا ہوں وہ حیات القلوب علامہ مجلسی، تاریخ اسلام نجم الحسن کراری، اور قصص الانبیاء اہل سنت کی کتاب، یہ 3 کتابوں سے پڑھو، حیات القلوب، تاریخ اسلام، قصص الانبیاء۔ قصص الانبیاء اہل سنت کی کتاب ہے، لیکن آپ دیکھیں گے کہ فرسٹ ڈے سے لے کے آج تک جو کچھ ہے وہ محمد اور آل محمد کا صدقہ ہے بس۔ بلیو می، آج آپ دیکھیں گے حالات جب بڑھیں گے نا آپ کو پتہ چلے گا کہ وی آر سو لکی کہ ہم اس در سے وابستہ ہیں، اس در سے ہم وابستہ ہیں، ادروائز تو کچھ نہیں ہوتا۔ تو جب پہلا کچھ نہیں تھا زمین کے اوپر، وہ تھا اللہ تھا اور ان کا نور تھا بس۔ یہ جو زمین کی ہسٹری ہے نا، میکسیمم جو ہے 20 سے 25 ہزار سال بس۔ اس لیے میں نے پہلے کہا کہ انٹرنیٹ پہ مت جائے، ان کی میتھولوجی پہ مت جائیں، یہ تو ملینز اور بلینز کی بات کر رہے ہیں، وہ غلط نہیں ہے۔ وہ نبی آدم سے پہلے بھی اس زمین، اچھا ابھی میں آؤں گا تو بتاؤں گا۔ تو اللہ نے سب سے پہلے نور کے بعد جو پیدا کیا وہ زمین اور آسمان کو پیدا کیا۔ یہ زمین اور یہ آسمان، اس کے نیچے جتنی چیزیں ہیں وہ 6 دن میں پیدا کیا۔ قرآن کہتا ہے کہ ہم نے 6 ڈیز میں، اللہ کہتا ہے کہ میں نے زمین اور آسمان کو 6 دن میں پیدا کیا، اور اس کے اندر کی سب چیزیں، یہ جو زمین ہے جس زمین پہ ہم رہتے ہیں اس کے نیچے بھی ایک زمین ہے، وہاں پہ بھی ملائکہ اللہ کی مخلوق ہے، اس کے نیچے بھی ہے، 6 زمینیں نیچے۔ آپ کو اگر پتا چلے تو جنگ خیبر کا پتا کریں، جب مولا نے مرہب کو مارا تھا، ذوالفقار زمین کے نیچے تک جاری تھی، اللہ نے جبرائیل کو حکم دیا تھا کہ جا کر اپنے پر کو پھیلا دو۔ جبرائیل نے پر کو پھیلایا، کہاں تک گیا نیچے نہیں معلوم، جبرائیل جانتا یا علی جانتا، اور کوئی نہیں جانتا، نیچے تک گئی تو جبرائیل نے روکا، ذوالفقار کو روک کے سیدھا رسول کے پاس آیا، اور آج جب آئے اللہ کے رسول کے پاس تو وہ خوش بھی ہو رہے تھے اور حیرت بھی کر رہے تھے، اور خوش ہو رہے تھے۔ رسول نے پوچھا کہ تم خوش کیوں ہو رہے، اتنے ہیپی کیوں ہو؟ تو کہا اسی لیے میں خوش ہوں کہ اس وقت آسمان میں لوگ جو ہے ملائکہ لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار کہہ رہے۔ حیرت کیوں کر رہے ہو؟ تو کہا حیرت اس لیے کر رہا ہوں کہ جب میں نے علی کی ذوالفقار کو جب میں نے روکا تو جو مجھے احساس ہوا، تکلیف ہوئی، پین ہوا، پین مطلب ویسا نہیں، رکا، تکلیف جو ہوئی وہ اس سے کہیں زیادہ تھی کہ جب میں نے قوم لوط کے 6 سٹیز تھے، اب جب لوط نبی کا ذکر آئے گا تو بتاؤں گا، قوم لوط کے 6 شہر تھے، ان شہروں کو اپنے پروں پہ میں نے اٹھایا تھا، خدا اللہ کا انتظار کر رہا تھا اس کے حکم کا، تو میں نے ان کو اتنا بلند کیا تھا کہ ان کی فریاد کی آواز آسمان کے فرشتے سن رہے تھے۔ رات بھر میں نے بلند رکھا اور پھر زمین پہ ان کو پلٹا دیا جب عذاب آیا۔ تو کہتا ہے جبرائیل کہ رات بھر میں نے 6 شہروں کو اٹھایا تو وہ تکلیف نہیں ہوئی جو علی کے وار کو روکنے میں تکلیف ہوئی تھی۔ یہ جنگ 6 نیچے 6 زمینیں، اس کے بعد آسمان جو ہے یہ ایک سٹی نہیں۔ اب سائنس کہتی ہے کہ آسمان کوئی چیز نہیں ہے، اگر آپ انٹرنیٹ پہ جائیں تو یہ انٹرنیٹ کہتا ہے کہ کوئی چیز ہی نہیں آسمان، وہ بحث مجھے کرنا نہیں، لیکن قرآن کیا کہہ رہا ہے، اسلام کیا کہہ رہا ہے کہ ہر آسمان، یہ جو آسمان ہے یہ سفید، اس کے اوپر جو آسمان ہے سفید موتی کا ہے، اس کے اوپر کا جو آسمان ہے وہ زمرد کا ہے۔ زمرد سمجھ رہے ہیں، جو ڈائمنڈز اور پرلز کی میں بات کر رہا ہوں۔ آج تو عورتیں بڑی خوش ہوں گی، دلانا ہے لے کے جا کے، صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ زمرد کا ہے سیکنڈ آسمان، سفید موتی کا ہے، پھر ہیروں کا، اسی طرح پورا 6 آسمان ہے، اور ہر آسمان کے اوپر اللہ کا رسول کہتا ہے کہ وہاں ملائکہ ہیں، اینجلز ہیں۔ اس کے بعد ہر ملائکہ، پہلے آسمان دوسرے، اچھا وہاں پہ کیا ریسٹرکشنز ہے کہ پہلا آسمان کا جو ملک ہے وہ تیسرے آسمان پہ نہیں تک جا سکتا، اور تیسرے آسمان کا جو ملک ہے وہ 5ویں آسمان تک جا سکتا، اور جو 5ویں آسمان کا ملک ہے جو سب سے اوپر ہے وہ عرش الہی ہے۔ عرش الہی جہاں پہ VVIP ملائکہ رہتے ہیں، پورے ٹاپ براس کے، ہاں
جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، اسرائیل، جو ٹاپ براس کے ملائکہ ہیں نا، وہیں پہ جنت ہے، وہیں پہ کوثر ہے، وہیں پہ سرسبیل ہے، وہیں پہ جہنم ہے، مطلب سب ہم کتنی آسانی سے کہتے نہیں گو ٹو ہیل، وہ وہیں ہیں. کیا کریں، نہیں کہتے، یہاں اٹلانٹا والے نہیں کہتے ہوں گے، میں تو کویت کی بات کر رہا. تو وہ جو ہیل ہے نا وہ اوپر ہی ہے وہ. تو ایک طرف جنت ہے، ایک طرف جہنم ہے، وہ پورا اوپر ٹاپ براس کے جو ملائکہ ہیں نا وہ اوپر بیٹھتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے جو پہلے آسمان کے اینجلز ہیں وہ تیسرے آسمان تک جا سکتے. ان کو معلوم ہے کہ ان کی لمیٹیشن کیا ہے. میں کیا کروں. ایک چیز یاد رکھیں، اپنی لمیٹیشن اگر معلوم ہو جائے نا، اپنی حد سے کبھی کراس نہیں کرنا چاہیے. کسی چیز میں جب حد کراس کریں گے نا، باؤنڈری کراس کریں گے تو پرابلمس ہوں گے. کم از کم ہم اشرف المخلوقات ہیں تو ان سے سیکھیں ہم کہ کبھی دنیا میں اپنی حد کو کراس مت کرو. جو آپ کی لمیٹیشن اسلام کی ہے نا اسی کے اندر رہنا وہی بہتر ہے. تو بہرحال یہ 6 دن میں اللہ نے ان سب کو خلق کیا. زمین جو بچھی، یہ پوری زمین سٹارٹ جو کیا اس نے وہ خانہ کعبہ سے کیا. آج بھی اگر آپ کمپس لے تو سینٹر پوائنٹ جو ہے وہ خانہ کعبہ کا ہے، پوری زمین کا. خانہ کعبہ کے اوپر جو ہے ایگزیکٹلی اوپر چوتھے آسمان پہ بیت المعمور ہے، اس کے نیچے کعبہ ہے. بیت المعمور کے اوپر اطراف میں طواف ہو رہا ہے. تو اللہ نے یہ 6 دن میں پورا زمین اور آسمان کو پیدا کر دیا تھا. اب پیدا کرنے کے بعد اچھا یہ کوئی روایت میں نہیں کہ کب پیدا ہوئی زمین، 25,000 سال پہلے نہیں ہوئی، بہت پہلے پیدا ہوئی. اب جو سائنس جو کہتی ہے وہ میں کل بتاؤں گا آپ کو. تو 25,000 سال ہماری جو ہسٹری ہے اسلام کی اس وقت ایگزسٹنگ جو ہسٹری، وہ نبی آدم سے لے کے آج تک اپراکسیمیٹلی 20 سے 25,000 ہے. بس میں بڑی ذمہ داری سے ابھی 5 دن 6 دن اٹلانٹا میں ہوں، کوئی پوچھنا چاہتا ہے تو آئی کین آنسر یو. تو بہرحال 6 دن کے اندر اللہ نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا. اس کے بعد اب قرآن کہتا ہے کہ اللہ نے کہا جبرائیل کو، اچھا جو یہ پیدا ہوئے نا رسول کے نور سے، ہمارے رسول کے نور سے اللہ نے جو بنایا وہ عرش کو بنایا، اوپر جو عرش الہی وہ رسول کے نور سے بنا. یہ رسول کی حدیث ہے، حیات القلوب اللہ مجلس سے لکھتے ہیں کہ اللہ نے، رسول نے کہا کہ میرے نور سے اللہ نے عرش کو بنایا، علی کے نور سے ملائکہ کو خلق کیا، فاطمہ کے نور سے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، حسن کے نور سے چاند اور سورج کو پیدا کیا، اور حسین کے نور سے جنت کو بنایا اور حوروں کو بنایا. یہ 5 نور سے اللہ نے پوری دنیا کو بنایا. تو اب جو بھی چکر چل رہا ہے نا ان کا صدقے میں چل رہا ہے جو بھی چل رہا ہے. اسی لیے اللہ نے حدیث قصہ میں کہا کہ ہم ملائکتوں و سکان و سماواتی و عزتی و جلالی انما خلقت سمان مبنیتوں ولا ارضا مدیتوں ولا خمر منیرم ولا شمس مزیرتوں ولا فلک یدور ولا بحر یجری ولا فلک یسری الا فی محبت ہاؤ لائل خمسۃ الذین ہم تحت القصہ، کہ اے ملائکہ اور آسمان کے رہنے والوں، ہم نے ان کی محبت میں زمین اور آسمان کو پیدا کیا، چاند اور سورج میں روشنی دی، سمندروں میں کشتیاں چلائیں، آسمان سے پانی برسایا صرف ان کی محبت میں. تو اللہ نے حدیث قصہ میں بھی کہا اور یہاں پہ بھی حیات القلوب میں اللہ مجلسی کہتے ہیں کہ ان کے نور سے پورا بن گیا. جب پورا بن گیا تو پروردگار نے جبرائیل سے کہا کہ یار نیچے جا کر کچھ زمین سے مٹی لا لو. جبرائیل نے کہا ٹھیک ہے میں جاتا ہوں نیچے جا کر مختلف جگہوں سے انہوں نے مٹی کو کلیکٹ کیا، کلیکٹ کر کے پہلے آسمان پہ لا کے ایک جگہ رکھنا شروع کیا. اچھا جو مٹی بھی بنی نا لی نا وہ ایک جگہ کی نہیں لی، کلر ہر جگہ کے ڈیفرنٹ کلرز کے لی. یعنی کلرفل انسان کو بنانا چاہتا تھا اللہ. کوئی سفید ہے، کوئی کالا ہے، کوئی پیلا ہے. تب آپ کبھی کسی کو دیکھ کے یہ مت بنے کہ یار یہ کیا ہے، یہ کلرفل جو بنے نا ہمارا باپ آدم بنا تھا اس لیے. سمجھ رہے ہیں اب میں کیا کہہ رہا ہوں. اللہ بھی کلرفل مٹی کو جمع کیا پورا. جبرائیل سے کہا یار ڈیفرنٹ جگہوں سے جا کے کلیکٹ کرو. ڈیفرنٹ جگہوں سے کلیکٹ کیا، کلیکٹ کر کے پہلے آسمان پہ لا کے مٹی رکھ دی. مٹی رکھنے کے بعد بعض روایتوں میں 40 دن 40 ڈیز، بعض روایتوں میں 40 ایئرز تک اوپر سے بارش ہوئی، اس کے اوپر سرسبیل سے اور کوثر سے بارش کروایا تھا. 40 دن کی روایت بھی ہے، 40 سال کی روایت بھی ہے. زبردست بارش ہوئی. بارش ہونے کے بعد وہ پوری مٹی میں تھوڑا ڈسٹ اور ملایا، خشکی ملائی. اس کے بعد اب اس مٹی کو بنایا کیا، کیسے بنے، پتلا کیسے بنا آدم کا. اللہ نے کہا کہ اس کو میں نے بنایا. آپ نہیں سمجھے، اللہ کہہ رہا ہے
میں نے اس لیے کہ جب شیطان نے سجدہ نہیں کیا تو اس وقت اللہ نے کہا کہ جس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا تو نے اس کو سجدہ نہیں کیا. اللہ کے تو کوئی ہاتھ نہیں ہے. اللہ کے ہاتھ ہے؟ اب میں کیا کہہ رہا ہوں, اللہ کے تو ہاتھ نہیں ہے. یہاں میرے مولا نے اپنے ایک سرمن میں کہا, ایک خطبے میں علی نے کہا, فخر کرتے ہوئے کہا, علی نے کہا وہ میں تھا جو 40 دن تک آدم کے خمیر کا گون رہا تھا. اب آپ اندازہ لگے کتنے بڑے. سروات پڑھ لیں مولانا, آگے آ جائیں. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. تاریخ اسلام, نبی 40 دن تک یا 40 سال کی روایت ہے, خمیر تیار ہوا. اس کے بعد آدم کا پتلا بنا, یعنی ہمارے باپ کا, ایک انسان کا کریشن ہو رہا تھا. کیسا کریشن؟ ہمارا کریشن کیسے ہوا؟ سب سے پہلے جو بنا وہ آنکھیں بنی, سر بنا, اور آپ کی ریڑھ کی ہڈی بنی. 3 چیزیں. اس کے بعد پھر پورا جسم کو اللہ نے بنوایا. پورے ملائکہ ڈیوٹی پہ چڑھے ہوئے تھے, اور کبھی کوئی یہ بنا رہا تھا, کوئی یہ بنا رہا تھا, کوئی بنا رہا. زبردست اوور ٹائم مل رہا تھا, اور وہ لوگ کرتے جا رہے تھے. میں آپ کی لینگویج میں بات کر رہا ہوں. پورا جو ہے نا زبردست طریقے سے ہمارا کریشن ہوا. زمین پہ پتلا بن گیا, اسٹیچو تو بن گیا, اسکیلیٹن بن گیا. لیکن اللہ نے یہ نہیں کہا کہ فوراً جا کے سجدہ کرو. شیطان نے دیکھا, اوہ یہ تو آدم بن گیا. نزدیک آ کے اس اسٹیچو کو, اسکیلیٹن کو کہتا ہے, اگر مجھے حکم ہوا سجدے کا I'm not going to do. آدم نے سوچا ہوگا کتنے سال نہیں کرے گا. کہتا تھا ہمیشہ جا کے میں تمہیں سجدہ نہیں کروں گا. ابھی روح نہیں آئی, صرف کہتا تھا جا کے. اس لیے کہ آج شیطان اوپر جو ٹاپ براس کے ملائکہ تھے ان کے ساتھ گھومتا پھرتا تھا. ایک بات میں آپ کو بتاؤں, اللہ نے شیطان کو زمین سے اٹھا کر VIP ملائکہ کے ساتھ بٹھا دیا. تو ایک بات پتا چل گئی کہ کسی کی محفل میں بیٹھنے سے اس جیسا نہیں ہوتا. سمجھ رہے؟ یہ مت سمجھو کسی کے ساتھ بیٹھ جانے سے ہو جاؤ گے. ہاں تو اوپر تو بیٹھا ہوا تھا, دیکھ رہا تھا وہ بنا ہوا. پورا ہمارا کریشن ہو گیا. اب اللہ نے حکم دیا ملائکہ کو کہ جب میں اس میں روح پھونکوں, نفخت فیہ من روحی, اللہ کہہ رہا ہے قرآن میں کہ جب میں اس میں اپنی روح پھونکوں تو تم سجدہ کرنا. تو میں بات کو یہاں روکتا ہوں, روک کے آپ کو ایک بات سمجھاتا ہوں کہ اللہ نے نبی کی روح کو کہا نفخت فیہ من روحی, جب میں اس میں اپنی روح پھونکوں تو سجدہ کرنا. ہماری روح کے بارے میں پوچھا گیا. یہودیوں نے آگے رسول سے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ روح کیا چیز ہے, جب تک زندہ ہے انسان کے جسم میں رہتی ہے زندہ رہتا ہے. آپ گھبرائے مت, کوئی روح کی بات نہیں کرنے والا ہوں آج, ڈرانے والا نہیں ہوں. روح کیا ہے؟ تو اللہ نے کہا کہ میرے حبیب ان سے کہہ دے یہ امر ربی ہے. جو ہماری روح ہے نا اس کو اللہ نے کہا صرف یہ امر ربی ہے. لیکن نبی کی روح کو کیا کہا؟ جب میں اس میں اپنی روح پھونکوں تو ایک بات کلیئر ہوئی کہ نبی کی روح اور ہماری روح الگ ہے. جب روح الگ تو نبی اس کے ہم برابر کیسے؟ سمجھ رہے آپ؟ جب روح ہی نہیں ہے ہماری تو برابر کیسے ہوئے؟ اچھا ایک بات اور میں آپ کو بتاؤں کہ اللہ کا ایک طریقہ ہے, ایک سٹائل ہے اللہ کا. اللہ کبھی کسی اسکیلیٹن کا سجدہ نہیں کراتا. آدم کا پتلا بنا لیا, سجدہ نہیں کروایا. سجدہ کب کروایا؟ جب کہا میں روح پھونکوں تو سجدہ کرنا. تو اللہ کا ایک طریقہ, ایک سٹائل پتا چل گیا کہ اللہ جو ہے اسکیلیٹنوں کا سجدہ نہیں کراتا. ابراہیم اور اسماعیل کے ہاتھوں کعبے کا اسکیلیٹن بنوایا, سجدہ کب کروایا؟ سجدہ کب کروایا؟ جب کائنات کی روح اس کے اندر آئی. پہلے سجدہ نہیں کروایا. اب اللہ نے ملائکہ کو حکم دیا کہ جب میں اس میں روح پھونکوں گا تم سجدہ کرنا. اللہ نے روح پھونکی, حکم الہی سے روح آئی. روح داخل ہوئی. روح جو داخل ہوتی ہے وہ سر سے داخل ہوتی ہے. جب ہمارے جسم سے نکلتی ہے نا, ملک الموت آ کے جب روح نکالتا ہے نا,
وہ انگوٹھے سے نکالتا ہے، پیر کے انگوٹھے سے نیچے سے کھینچتا ہے، لیکن جب ہمارے ماں کے پیٹ میں جب روح آتی ہے، بچے کے جان آتی ہے، وہ سر سے آتی ہے، روح داخل ہوتی ہے سر سے. نبی آدم کے سر میں روح آئی. پہلا انسان ہمارا باپ نبی آدم، اس وقت تک انسان ایسے نہیں تھے، پہلا انسان بن رہا. روح سر میں آئی، سر سے آنکھوں میں آئی، آنکھوں میں آئی. آدم نے آنکھوں کو کھولا، گردن تک پہنچی. آدم نے آنکھوں کو کھول کے سر کو اٹھایا. جب گردن تک آئی تو اس کانوں سے ہوتی ہوئی آئی. جب کانوں میں پہلی دفعہ روح آئی تو تسبیح کی آواز سنی. ملائکہ تسبیح پڑھ رہے تھے، سبحان اللہ یا سبوہون یا قدوسون. اگر کوئی شخص روزانہ 118 مرتبہ یا سبوہون یا قدوسون کسی خاص حاجت کے لیے پڑھے، کوئی خاص آپ کی وش ہے، حاجت ہے کہ آپ وہ چاہتے ہیں کہ وہ حاجت آپ کی فلفل ہو جائے within 14 days، تو پہلے 9 مرتبہ صلوات، پھر 5 مرتبہ صلوات، بیچ میں یا سبوہون یا قدوسون 118 ٹائمز 118 ٹائمز پڑھ کر آپ یہ معصومین کی بارگاہ میں ہدیہ کریں. تو روایت میں ہے کہ آدم جب دنیا میں آئے پہلی جو آواز سنی وہ تسبیح الہی کی آواز سنی، جو معصوم ملائکہ تسبیح کر رہے تھے. تو آدم کی گردن تک روح آئی، کانوں سے آواز سنی، آنکھیں کھولی. آنکھیں کھولتے ہی سب سے پہلے آدم نے عرش الہی کی طرف دیکھا تو ایک گوشے میں لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ابن ابی طالب ولی اللہ. میں ایک بات بتاؤں کہ عرش الہی پر ابو طالب کا نام ہے، کافر کا نام اوپر نہیں آتا. اللہ کہہ رہا ہے علی ابن ابی طالب. اگر کوئی معذاللہ کافر ہو تو نام عرش الہی پہ نہیں آتا. سنا یہ میں نہیں کہہ رہا، میں 3 کتابوں کے ریفرنس دیا آپ کو. قصص الانبیاء اہل سنت کی کتاب، وہ سنی عالم لکھ رہا ہے کہ مولا علی کے بابا کا نام ہے. یہ اوپر دیکھا، اس کے بعد روح سینے میں آئی. جیسی سینے میں آئی ناک سے گزری تو ان کو چھینک آئی. تو آدم کو الہام ہوا کہو الحمدللہ. آدم نے الحمدللہ کہا. پیچھے سے آواز آئی یرحمک اللہ، جیسا آپ انگلش میں گاڈ بلیس یو بولتے ہیں نا، تو پیچھے سے آواز آئی یرحمک اللہ. اس کے بعد سینے سے کمر تک آئی. آدم بیٹھے ہوئے تھے، اٹھ کے بیٹھنے لگے. آواز آئی یار ذرا سلولی پلیز، اجلت مت کرو. یہ جو انسانوں میں جلدی ہے نا وہ ہمارے باپ آدم کی جلدی ہے. میں کیا کہہ رہا، آواز ہے ایکسکیوز می یار ذرا سلو، جلدی مت کرو. جو اجلت ہے نا، 3 کاموں میں اجلت کریں، جلدی 3 کاموں میں کریں: میت کے اٹھانے میں، لڑکی کی شادی میں، اور قرضے کے ادا کرنے میں. آپ کہیں یار پہلی 2 چیزیں تو صحیح ہے، یہ کیا ہے؟ دینا لینا لینا نہیں، دینے میں جلدی کرو. وہ کئی چیزیں ہیں، وہ ٹاپک میں 1 گھنٹہ اسی میں نکل جائے گا. کیا کیا چیزوں میں جلدی کرو؟ خمس دینے میں بھی جلدی کرو، غریب کی مدد کرنے میں بھی جلدی کرو. تو اٹھ کے بیٹھنے لگے. کہا یار سلولی 1 منٹ. تو اس کے بعد نیچے تک روح آ گئی. اب روح آ گئی، ہمارے آدم پیدا ہو گئے. سب نے سجدہ کیا، پورے ملائکہ زمین پہ گر گئے، سجدہ کیا الا ابلیس. اٹھے، پہلے سجدے سے اٹھے، دیکھا سامنے شیطان جو پہلے ابلیس تھا، نارمل تھا، کانا من الجن، جنوں میں سے. لیکن جب سجدہ نہیں کیا تو پہلا عذاب جو آیا وہ عرش پہ آیا. سمجھے میں کیا کہہ رہا؟ پہلا عذاب آدم کو اللہ نے کیا کہا؟ خلیفہ ہے آدم زمین کے لیے. انی جاعل فی الارض خلیفہ. پلیز غور سے سنیں. اللہ نے کہا آدم کو ہم نے زمین کے لیے خلیفہ بنایا. پہلا خلیفہ اس کی اطاعت نہیں کی، سجدہ نہیں کیا، تو اللہ نے عذاب الہی عرش الہی پہ نازل کیا. اور آخری خلیفہ جب بنایا تو عذاب بھی آسمان سے ہی آیا. نہیں سمجھے؟ غدیر میں جب خلیفہ بنا تو عذاب جو حارث کے اوپر آیا وہ آسمان سے ہی آیا. پہلا اور آخری
خلیفہ، آدم بن گئے، سب نے سجدہ کیا، پورے ملائکہ جھک گئے، لیکن پہلے سجدے سر جو اٹھایا دیکھا سامنے شیطان بلیک دیو بن گیا، چہرہ بدل دیا اللہ نے ایک لمحے میں، اس کا شیطان بن گیا. فوراً اس کو دیکھ کے خوف میں ملائکہ دوسرے سجدے میں چلے گئے. یہی 2 سجدے ہیں جو اولاد آدم میں نماز میں واجب کر دیے گئے. اب کئی چیزیں آپ کو آئیں گے آج. یہی 2 سجدے ہم نماز میں جو 2 سجدے کرتے ہیں نا، آپ نے غور کیا نماز میں؟ ایک سجدہ آپ سجدے میں جا کے کیا کہتے؟ اللہ کو پریس کرتے، سبحان ربی الاعلی و بحمدہ. پھر اٹھ کے کیا کہتے؟ استغفر اللہ. کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ اللہ ہم سوری، معاف کر دے. پھر سجدے میں چلے گئے. تو وہ خوف الہی میں ملائکہ گئے تھے، معافی مانگ کر سجدے میں گئے. سیکنڈ سجدہ. 2 سجدے آج اولاد آدم کی جو نماز میں واجب کیے گئے، وہ یہ 2 سجدے جو ملائکہ نے اس وقت کیے تھے. نماز سجدے سے اٹھ گئے، آدم بن گئے. میں بہت اس کو شارٹ کر رہا ہوں، میرے پاس صرف 6 دن ہے اور کئی نبیوں کے حالات ہیں. اس کے بعد ابھی ہوا پیدا نہیں ہوئی. آدم کو اللہ نے ملائکہ سے سامنے کہا، پنجتن کے نور سامنے دکھائے، بالکل زبردست نور میں پنجتن کے نام تھے، وہ نام یاد دلوائے. اس کے بعد ملائکہ سے امتحان ہوا، ملائکہ نے اس نام کو سجدہ کیا. نبی آدم کو جو سجدہ کیا تھا وہ نور محمدی تھا جو صلب آدم میں آیا تھا. محمد اور آل محمد کے نور کو انہیں صلب آدم میں اللہ نے رکھا تھا، اس کا سجدہ تھا، تعظیمی سجدہ. اس کے بعد آدم کو نے کہا کہ اللہ نے کہا آدم ان ملائکہ کو، جبرائیل ساتھ ساتھ ہے، کہا ان ملائکہ کو سلام کرو. تو پہلی مرتبہ آدم نے پورے ملائکہ کو سلام علیکم کہا تھا. تو وہ سلام ان کی اولاد میں واجب کیا گیا اور پورے ملائکہ نے جواب سلام دیا. آدم کو پورے ملائکہ کے سامنے لے کر اللہ نے حکم دیا جبرائیل کو کہ لے کے جاؤ اور سب سے انٹروڈکشن کرواؤ. تب اس زمانے میں سلام تھا، ہائے ہلو تو نہیں تھا، نہ ہاتھ ملا رہے تھے، سلام علیکم بول رہے تھے، علیکم السلام بول رہے تھے. اس کے بعد آدم ایک جنت میں بیٹھے، یہ جنت نہیں جس میں ہم جائیں گے، ایک جنت میں بیٹھے ہوئے تھے اور بڑے بور ہو رہے تھے. ریئلی بور ہو رہے تھے، بول رہے تھے یار I'm all alone, I'm all alone. آپ لوگ بھی کہتے ہیں نا، یہاں پہ یوتھ سے بات کر رہا ہوں میں، یوتھ سے. بور ہو رہے تھے، بیٹھے ہوئے کہ کوئی ہے ہی نہیں، کوئی پارٹنر ہی نہیں ہے. تو فوراً جو ہے ہلکی سی آدم کو ایک غنودگی، ایک نیند آئی. اب جو آنکھ کھولی تو دیکھا سامنے ایک بیوٹیفل گرل بیٹھی ہوئی، زبردست حسین خوبصورت لڑکی بیٹھی ہوئی. آدم نے کہا ہو تم کون ہو؟ تو کہا کہ میں آپ کے لیے پیدا کی گئی. تو کہا اچھا کین آئی ٹچ یو؟ کیا میں ہاتھ لگا سکتا ہوں؟ فوراً جبرائیل آ گئے، کہا آدم ابھی نکاح نہیں ہوا. میں کیا کروں، ابھی نکاح نہیں ہوا. اس وقت اللہ نے حوروں سے کہا کہ حوا کو دلہن بناؤ، اور ملائکہ سے کہا آدم کو. عرش الہی پہ پہلا نکاح ہوا آدم اور حوا. ایک بات سمجھ میں آئی کہ حلال شروع سے حلال ہے، حرام شروع سے حرام ہے. دس از ویری امپورٹنٹ، ویری امپورٹنٹ. کوئی یہ نہیں سمجھے کہ چلتا ولتا کچھ نہیں بابا. یہ بڑا کامن سلوگن ہے ہمارے پاس، ارے سب چلتا. بامبے میں تو بہت چلتا ہے نا، یہاں اسلام میں چلتا نہیں کچھ. اسلام کا ایک فریم ہے جو شروع سے ایک ہی فریم ہے. نکاح ہوا اور حوروں نے حوا کے اوپر ڈائمنڈز، پرلز، جتنے نا موتیوں کو اڑایا. کاش وہ دن یہاں پہ بھی آ جائے نا. اور دولہا آدم بنے، خوشی ہوئی. تو اس وقت اللہ نے کہا آدم آج کے بعد سے تمہاری نسل میں شادی خوشی کا مقام ہے، خوشی کا مقام ہے. اس کے بعد کہا دوستو ایک عجیب میسج کہ جب بھی نکاح ہوگا، جس جگہ پہ بھی دولہا اور دلہن بیٹھیں گے، نکاح ہوگا، وہ جگہ پہ اگر بیٹھ کے کوئی دعا مانگے تو اس کی دعا قبول ہوتی ہے. لیکن کب ہوتی ہے؟ میں ایک قصہ سناتا ہوں آپ کو.
ہمارے نکاح، میں ویسے نکاح نہیں پڑھتا انلیس بہت کوئی امپورٹنٹ چیز ہے. آپ کو معلوم ہے کہ نکاح پڑھنے کے لیے مولوی کو انڈیا میں کس میں بلاتے؟ کویت میں تو نہیں. اگر انڈیا میں پیسے والا آدمی ہے تو وہ مرسیڈیز بھیجے گا. میری بیٹی کا نکاح پڑھنا ہے، مولوی آ رہا مرسیڈیز میں اتر کے. مرسیڈیز میں آیا، سب نے دیکھا، لیکن جب وہ انٹر ہوا ہال میں جب میں انٹر ہوا تو ایک خوبصورت آوازیں آ رہے تھے. آپ سمجھے کون سی آوازیں؟ میں کچھ نہیں کہہ رہا، زبردست آوازیں. بولے کہ یار شادی میں اگر فن نہیں ہے تو پھر کب فن ہے؟ خوبصورت آواز. کہ جیسے ہی ہماری گاڑی پہنچی آواز آئی ارے مولانا آ گئے، تو کہا پہلے آوازوں کو بند کرو. آوازیں بند ہو گئی. آپ خوف کس سے ہے؟ خاکی انسان سے. خاکی انسان سے خوف کھا رہے ہو. آئے، نکاح ہوا، آئے تھے مرسیڈیز میں، جاتے وقت صاحب خانہ نے کہا مولانا آپ کی ٹیکسی تیار ہے. میں کیا کروں؟ بولے اب کام تو ہو گیا، اب جائیے، تھینک یو ویری مچ. اس لیے کہ اندر سے پریشر تھا کہ بھیجو تو ہم شروع کریں. سمجھ رہے آپ؟ تو یہاں پر نکاح جہاں ایک چیز یاد رکھیں، جو آج ہماری کمیونٹی میں ڈیورس ریٹ ہے، پرابلمس ہے، میرج پرابلمس ہے، وہ میری ٹاپک نہیں، ورنہ میں بتاتا کہ کتنے پرابلمس آج ہمارے پاس. ادھر ڈیورس ادھر ڈیورس، یہ میرج چلتے ہی نہیں ہے، کمپرومائز ختم ہی ہو گیا. میں انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا نیکسٹ ایئر جب چہلم میں آؤں گا تو بتاؤں گا، اس لیے کہ ٹاپک نبیوں کے، ورنہ وقت نکل جائے گا. لیکن آج رضوان بھائی نے کہا جتنا چاہے پڑھو، کل چھٹی ہے ڈیری کوئن کو. سمجھ رہے ہیں آپ؟ چل بات پڑھے محمد علیہ. اور یہ بھی کنفرم ہو گیا، ابھی میں ڈائننگ ہال گیا تھا، سب کھا پی کے ختم ہو گیا، تب تو بیٹھے ہیں. میں نہیں پڑھوں گا، ڈونٹ وری. ہوا کیا؟ خوشی کے موقع پر آپ دعا کریں. شادی دوستو، ایک جملہ کہتا ہوں، شادی اگر صحیح بھی اپنی لائف کو، میریڈ لائف کو ہیپی گزارنا چاہتے ہو، سالوں خوشی کے ساتھ بلیسنگز لینا چاہتے ہو، برکتیں لینا چاہتے ہو نا، تو پہلی جو منزل ہے نا شادی، اس میں کوئی حرام مت کرو. سب سے پہلی چیز اس کو سٹاپ کرو اپنی. مجھے آپ کا نہیں معلوم، میں تو ایک جنرل میسج دے رہا ہوں، مجھے سب سن رہے دنیا میں، نیٹ پہ مجلس جاری، سب سن رہے، تو سب کے لیے میسج کہ پلیز اپنے آپ کو چیک کرو. آج ہماری کمیونٹی کی بڑی بری حالت ہے، بڑی بری حالت ہے. جب شادی ہوئی دونوں کی تو پھر ہسبینڈ اینڈ وائف وہاں پہ لائف اپنے گزارے تھے بڑی خوش. اللہ نے ان سے کہا، جبرائیل سے کہا کہ آدم کو میری جنتوں کی سیر کراؤ، لے کے بتاؤ پورا ایریا. پہلے ہے نا، آدم کو نہیں معلوم تھا. جیسا ہم اٹلانٹا میں آئے تو کہا یہ شہر، یہ دیکھے، یہ دیکھے، یہ دیکھے. جب آپ نئے شہر میں جاتے تو آدم کی خلقت کے بعد اللہ نے کہا ہماری نشانیوں کو تو بتاؤ. تو سامنے جبرائیل چل رہے تھے جی پی ایس بن کر. میں آپ کی لینگویج میں آپ کو سمجھا رہا. آدم کو راستے نہیں معلوم تھے، انہوں فیڈ کرتے جا رہے تھے، وہ جی پی ایس بنے ہوئے تھے. آدم ہوا پیچھے پیچھے چل رہے تھے، وہ بتا رہے تھے جہاں رک رہا تھا وہ رک رہے تھے. اب چلتے گئے، یہ جنت بتائی، یہ محل بتایا، یہ محل بتاتے بتاتے آپ سنیں، آپ خوش ہوں گے. آپ چلتے چلتے ایک جنت میں یاقوت کا خوبصورت سرخ کلر کا بڑا پیلس قصر نظر آیا. آدم اور حوا رک گئے. رک کے پوچھے جبرائیل یہ کیا ہے؟ سنیں آپ، جبرائیل نے کہا میں قصص الانبیاء، حیات القلوب، تاریخ اسلام 3 کتابوں سے پڑھ رہا ہوں. انہوں نے کہا کہ یہ کیا ہے؟ تو آدم نے، جبرائیل نے کہا آئی ڈونٹ نو، یہ میں اتنا جانتا ہوں، غور سے سن، اتنا جانتا ہوں کہ یہ جو محل ہے، یہ جو پیلس ہے، اس کے پاس 3000 سال کے بعد، آج ہی میں نے شام میں یہ روایت پڑھی، حیات القلوب میں لکھ رہے 3000 سال کے بعد ایک ستارہ، ایک سٹار آسمان پہ بلند ہوتا ہے، اس پیلس کے اطراف چکر لگاتا ہے، اس کے بعد چلا جائے، غائب ہو جاتا. جبرائیل نے پلٹ کے کہا کہ میں نے اس ستارے کو، اس سٹار کو 30,000 ایئر سے میں دیکھ رہا ہوں. اب ایج آف جبرائیل کا اندازہ لگاؤ. تو جبرائیل، آدم نے پوچھا یہ ہے کیا، اس کے اندر کیا ہے؟ دعا کی، ڈور بنا اس میں. جبرائیل، آدم اور حوا تینوں انٹر ہوئے تو دیکھا میسو اندر پیلس ہے.
اور اس میں ایک تخت ہے پورا، اس کے اوپر ایک خاتون کا نور کا مجسمہ ہے، مکمل نور کا ایک مجسمہ ہے، اور اس خاتون کے اطراف 1,00,000 حوریں طواف کر رہی ہیں، اور اس خاتون کے سر کے اوپر ایک تاج ہے، کراؤن ہے، اور ان کے گلے میں گلوبند ہے، مفلر ٹائپ، اور ان کے کان میں گرین کلر کا ایک ریڈ کلر کا خوبصورت جو ہے گوشوارہ ہے۔ آدم نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو جبرائیل نے کہا کہ تمہاری نسل سے تمہارا سردار آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی بیٹی یہ فاطمہ کا نور ہے، یہ بی بی کا نور ہے۔ اس کے بعد کہا، آدم نے پوچھا کہ ان کے سر پہ کیا ہے؟ تو کہا ان کے بابا کے رسالت کا تاج ہے، کراؤن ہے۔ ان کے گلے میں جو ہے ان کے شوہر علی، جبرائیل کے جملے سنے، جبرائیل کے جملے سنے، جبرائیل نے کہا کہ ان کے گلے میں جو گلوبند ہے وہ مفلر ہے، وہ ان کے شوہر علی ابن ابی طالب کا ہے۔ ابو طالب کا نام کہاں کہاں ہے وہ دیکھتے جائیں۔ اس کے بعد کہا یہ جو 2 گوشوارے گرین اور ریڈ، آدم نے پوچھا یہ ان کے بیٹے حسن اور یہ حسین کا ہے، تو آدم نے پوچھا کہ یہ گرین اور ریڈ کیوں ہے؟ تو کہا کہ گرین سے مراد ان کی جو شہادت ہوگی وہ زہر سے ہوگی، اور ان کی یہ جو ہے یہ کربلا میں شہید ہوں گے بھوکے اور پیاسے۔ تو اس وقت پوری کربلا کا مجلس ہوئی، آدم نے پہلی مرتبہ واقعہ کربلا سے پہلے جو مجلس ہوئی، جو گریہ ہوئی، وہ نبی آدم نے جنت میں کی تھی۔ تو عزاداری آج کی نہیں ہے، ہزاروں سال کی عزاداری۔ سمجھ رہے آپ بات میں کیا کہہ رہا، کتنی امپورٹنس ہے عزاداری کی۔ وہاں پہ گریہ ہوئی، اس کے بعد وہ زیارت کر کے آدم اور حوا باہر نکلے، باہر نکل کر سیر کرنے لگے۔ اللہ نے جنت میں ایک جھاڑ رکھا تھا اور کہا تھا کہ آدم اس ٹری کے قریب نہیں جانا، اس ٹری کے۔ آدم نے کہا فائن، میں نہیں جاؤں گا، لیکن گئے اور نکالے گئے۔ یہ روایتوں میں، ہماری روایت نہیں، مسلمانوں کی جو روایت ہے اہل سنت کی، ان روایتوں میں یہ ہے کہ آدم نے، کوئی مولوی کہتا ہے اہل سنت کا، کوئی کہتا ہے کہ انجیر تھا، کوئی کہتا ہے سیب ایپل تھا، کوئی کہتا ہے گندم تھا، ویٹ تھا، دانا تھا، جو آدم نے کھایا۔ اللہ نے کھاتے ہی کہا کہ پلیز ناؤ یو کین گو، اب وہ چلے گئے آدم۔ میرا سوال ان تینوں سے، پلیز غور سے سنیں، اہل سنت کے علماء کہتے ہیں کہ گندم ویٹ تھا جو آدم نے کھایا، جس کی وجہ سے وہ جنت سے نکالے گئے۔ تو میں یہ پوچھتا ہوں کہ آدم ایک ویٹ کا دانہ کھا لے، وہ تو جنت سے نیچے آ جائے، اور ان کی اولاد پوری زندگی فیلڈز کے فیلڈز کھا لے، کھیت کے کھیت کھا لے۔ میں غلط کہہ رہا؟ ہماری روٹیاں کیا، اور ماشاءاللہ آپ کے پاس کی روٹی تو بڑی اچھی ہوتی ہے بھائی، میں روز کھا رہا ہوں، اور جمال پور اور تاج پور میں کھا کے آ رہا ہوں۔ سمجھ رہے آپ؟ ہمارا باپ آدم ایک صرف ویٹ کھا لے، اللہ کہے جنت سے بھاگو، اور ہم ان کی اولاد پوری زندگی ویٹ کھاتے رہے، اور پھر ہم جنت میں جائیں گے۔ ہاؤ اٹس پاسبل؟ بابا سنو، نہ وہ ویٹ تھا، گندم تھا، نہ ایپل تھا، نہ فگ تھی، کچھ نہیں تھا۔ حیات الخلود میں چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام، یار یہ تو کنفرم ہے نا کل چھٹی ہے، تو کم از کم اس کی خوشی میں آواز زور سے پڑھو۔ سمجھ رہے ہیں؟ اتنا سلو یار سلوات، اللہم صلی نہ گندم تھا، ویٹ تھا، نہ ایپل تھا، نہ وہ انجیر تھا، یہ تینوں نہیں تھے۔ امام سے پوچھا گیا کہ مولا وہ ٹری تھا کیا جو ہمارے باپ آدم نے کھایا تھا اور ان کو نکالا گیا؟ تو معصوم کہتے ہیں
یہ تینوں چیزیں نہیں تھی. پوچھا پھر ٹری تھا گئے گا؟ تو کہا اللہ نے آدم کو بنایا کس کے لیے تھا؟ اللہ نے قرآن میں اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ میں نے آدم کو زمین کے لیے بنایا. یہ نہیں کہا میں نے عرش کے لیے بنایا. میں خلیفہ بنا رہا ہوں. انی جاعل فی الارض خلیفہ ہے عرض کے لیے. وہ تو ٹیمپریری تھے وہاں پہ, ان کو تو آنا ہی تھا. تو پوچھا مولا وہ ٹری کیا ہے کیا جس ٹری کے بارے میں اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ اسے قریب نہیں جانا؟ معصوم نے کہا کہ اللہ کہہ رہا ہے قریب نہیں جانا. اللہ قرآن میں یہ کب کہہ رہا ہے کہ کھانا نہیں؟ پلیز غور سے سنیں, کھانا نہیں. یہ امام کہتے ہیں یہ تینوں چیزوں کا ٹری نہیں تھا, بلکہ وہ جو جھاڑ تھا وہ ٹری تھا جس کو منع کیا گیا تھا. کہا وہ محمد اور آل محمد کے علم کا ٹری تھا. آدم نے اپنی فکر کو لے کر گئے, فکر اور سوچ کو لے کے گئے. تو اب اندازہ لگاؤ جو فکر کو لے کے جائے وہ تو باہر نکل جائے, جو رسول کے برابر اپنے آپ کو سمجھے. کتنی عجیب بات نہیں ہے؟ آپ فکر کو بھی نہیں لے جائے. وہ ہمارے علم کا درخت تھا, کا محمد اور آل محمد کے علم کا درخت لے کر گئے. اس کے بعد اللہ نے کہا آدم تھینک یو ویری مچ, بہت دن رہ گئے, لیٹس گو, چلیں آپ. تو آدم جنت میں جب تھے نا تو جنت کا لباس پہنے ہوئے تھے, ڈریس ریشمی اور بیوٹیفل. اللہ نے آدم سے کہا کہ اس کو نکالو, اور فرشتوں سے کہا کہ جنت کے جو ٹریز ہیں نا اس کے لیوز, پتے جو ہیں نا, اس سے ان کے جسم کو پورا سجا دو. اور جبرائیل سے کہا آدم کو لے کے نیچے جاؤ زمین پہ. آدم واز ناٹ ہیپی, مطلب تکلیف میں سوچ رہے تھے یار اب کیا. اب جسٹ امیجن کریں, اوپر سے جبرائیل نیچے آ رہے ہیں سامنے سامنے, ان کے پیچھے آدم ہے, اور ایک طرف جناب ہوا جا رہی ہے. اب دونوں میں سپلٹ ہوا, سپریشن نہیں ہوا. میں نے کچھ کہہ دیا, سپریشن اپنی کمیونٹی میں بہت ہو گیا ہے, بہت ہو گیا ہے. اس کو سٹاپ کریں پلیز. ایک سائڈ پہ آدم اتر رہے تھے, ایک سائڈ پہ ہوا آ رہی تھی. اور جب آدم آ رہے تھے تو ان کے ہاتھ میں ایک سٹک تھی, لکڑی, اور ان کی پیٹھ کے اوپر ایک پتھر تھا, بلیک کلر کا سٹون تھا. پیٹھ پہ سٹون لے کر آ رہے تھے, ہاتھ میں سٹک تھی. آپ کو پتا ہے وہ کون سا پتھر ہے؟ حجر اسود. اور لا کر آدم نے رکھا تھا کوہ ابو قبیس کے اوپر, مکے کا جو سب سے مشہور پہاڑ, وہاں پہ رکھا تھا. اور وہ جو سٹک تھی نا وہی وہ سٹک ہے جو عصائے موسیٰ بنی. جب نبی موسیٰ کے واقعات پڑھوں گا تو آپ کو انٹرسٹ آئے گا جب میں بتاؤں گا کہ یہ سٹک کیا چیز ہے. سٹک ہے سٹک. دونوں آئے, ہوا ایک سائڈ پہ اتری زمین پہ, آدم ایک سائڈ پہ آئے. کئی روایتیں ہیں, کئی روایتیں, کوئی کنفرم روایت نہیں ہے, کئی روایتیں یہ ہے کہ آدم سب کانٹیننٹ میں آئے, اور اس کا انہوں نے جو پروف دیا, میں یہ کہنا کوئی کنفرم نہیں ہے, سب کانٹیننٹ میں آئی. اور ہوا مڈل ایسٹ میں جدہ اور وہ ایریا سعودیہ میں آئی. وہ کوئی کنفرم روایت نہیں ہے, اس پہ بحث نہیں کر رہا میں. صرف ایک چیز بتائی جاتی ہے کہ جو سب کانٹیننٹ میں آنے کا ریزن جو دیا ہمارے علماء نے جو لکھا وہ یہ ہے کہ آدم کے جسم پہ سر سے لے کے پیر تک جنت کے پتے تھے, لیوز تھے ان کے پورے وہاں کے جھاڑوں کے. تو اسی لیے کہا کہ سب کانٹیننٹ میں جب آدم اترے, جو ہوا چلی وہ ان کے پتوں سے نیچے ہوتے ہوئے جب چلی, اسی لیے کہا کہ سب کانٹیننٹ میں جتنے فلاورز ہیں, لائک روز ہے, موتیا, جتنے فلاورز ہیں, سب کانٹیننٹ کے فلاورز میں خوشبو ہے, اسمیل ہے. اور یورپ امریکہ کے فلاورز میں خوشبو نہیں ہے, جو خوشبو آپ کے پاس انڈیا, پاکستان اور سب کانٹیننٹ میں. تو کہا ریزن اس لیے بتایا گیا کہ آدم سب کانٹیننٹ میں اترے کہ وہاں کے پھولوں میں جو خوشبو ہے وہ جنت کے ان پتوں کی خوشبو ہے جو اس وقت ہوا چلی تھی اور پھول آئے تھے. یہ ایک ریزن ہمارے علماء نے دیا. بہرحال آدم نے زمین پہ آئے, اس وقت زمین پہ کیا تھا؟ کچھ نہیں تھا. غور سے سنیں, جسٹ امیجن کریں, پوری دنیا کی زمین خالی ہے, ایک آدمی نہیں ہے, کوئی بلڈنگ نہیں ہے, کوئی گھر نہیں ہے, صرف جھاڑ, ٹریز ہیں بڑے بڑے, وائلڈ اینیملز ہیں. کئی اینیملز جو آج وہ اس وقت نہیں تھے. نبی نوح کا جب واقعہ بتاؤں گا, کشتی میں کیا کیا تھا میں بتاؤں گا. اس زمانے میں صرف اینیملز تھے, کوئی اسٹریٹ لائٹ نہیں تھی, کوئی روڈز نہیں تھی, کچھ نہیں تھا, زمین خالی تھی بالکل. ایک آدمی آدم ہمارے باپ, دن کا وقت تھا, اوپر سے نیچے آئے,
जिब्राइल ने कहा आदम अब आप यहीं रहिए अकेले। जिब्राइल वापस चले गए। आदम अकेला, पूरी, इमेजिन करें यार, इमेजिन करें पूरी दुनिया में एक आदमी, सिर्फ एक आदम। दिन आहिस्ता 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 चलता रहा, सूरज डूबने लगा। जब सूरज डूबने लगा तो अंधेरा छाने लगा दुनिया के ऊपर। एक लम्हा ऐसा आया कि पूरा सनसेट हो गया, पूरी दुनिया काली हो गई। आदम की आंखों में आंसू, रोना शुरू किया, चीखें मार के रोने लगे। गिरिया आदम बड़ी मशहूर है, रोते मगरिब से, इसलिए कि कोई नहीं है, ना चिराग है ना रोशनी है। और जिस जमाने में आदम आए थे वो बिल्कुल चांद का स्टार्टिंग था, पहली या दूसरी तारीख थी, तो रात की रोशनी भी नहीं थी चांद की, बिल्कुल अंधेरा, अकेला आदम। जानवरों की आवाज, शैतान जमीन के ऊपर है, शैतान जमीन के ऊपर है जो आदम का सबसे बड़ा दुश्मन है, मींस रियल शैतान, वो भी शैतान है। आदम अकेले, न बीवी न बच्चे न कोई, आराम, रोते रोते रोते, गौर से सुने, गौर से सुने, रोते 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 पूरी रात ढलते ढलते सुबह फजर का सितारा आसमान पे आया। रो रहा है आदम। जिब्राइल आए। आदम ने कहा जिब्राइल ये क्या था? तो कहा आदम ये दुनिया की रात है, ये दुनिया की रात है। तो कहा अब ये रात जाएगी कैसे? तो कहा 2 रकात नमाज पढ़ो, एक रात के जाने का शुक्र, एक दिन के आने का शुक्र। वो 2 रकात नमाज फजर की बनी हमारी। आज जो हम फजर की 2 रकात नमाज पढ़ते हैं ना, वो एक रात के जाने का शुक्र है, दिन के आने का शुक्र है। समझ रहे? आदम ने फजर की नमाज की बुनियाद डाली। इब्राहिम नबी जब जनाब इस्माइल को ज़िबा कर रहे थे, तो उस वक्त जब उनके इस्माइल की जगह पे वो गोट आया, दुम्बा आया, तो वो जोहर का वक्त था। जोहर की नमाज इब्राहिम नबी की है, और मगरिब की नमाज, असर की नमाज मूसा नबी जब फिरौन पे गलबा पाया, और इशा की नमाज, मगरिब की नमाज यूनुस नबी जब मछली के पेट से बाहर आए, वो 3 रकात उन्होंने पढ़ी थी, और ईसा ने इशा की नमाज पढ़ी। तो हम जो 5 नमाजें पढ़ते ना, ये पुरानी नबियों की उन्होंने पढ़ी थी, जो पूरे आके उम्मत मोहम्मदी में आकर सामने आ गई। तो हम ये 5 नमाज पढ़ते थे और नबियों की उम्मतों के। बहरहाल रात गुजरी, दिन आ गया, अब आदम ऑल अलोन, रोते रहे रोते रहे। गिरिया आदम मशहूर है, 200 ईयर्स तक आदम ने गिरिया किया, रोए। क्यों रोए? जन्नत से जमीन पर आ गए। हव्वा कहां है आदम को नहीं मालूम, उनकी वाइफ। आदम अकेले पूरी जमीन के ऊपर, कुछ नहीं है। 200 ईयर्स के बाद रोते रोते एक स्टेज ऐसा आया, परवरदिगार ने करम किया। प्लीज गौर से सुनिए, एक बात और बताऊं, रोने से हाजात पूरी होती है। समझ में आया? अगर कभी कोई प्रॉब्लम आए ना, कभी दुआ कबूल ना हो ना, तो बेहतरीन तरीका क्या है? रोना, गिरिया करना। यह बेहतरीन तरीका है अपनी दुआ को कबूल कराना, फुलफिल करवाना। अगर आप अल्लाह की बारगाह में रो के दुआ करेंगे तो मासूम कहते हैं कि उन आंसुओं के बदले अल्लाह तुम्हारी हाजत को पूरा करेगा। दुआ रो अपनी चीज। आप कहेंगे यार इसके लिए क्या रोएंगे? रो के दुआ मांगो, रोने से बहुत अच्छा है। उसके बाद जब 200 साल गुजर गए, 200 ईयर्स गुजर गए, जिब्राइल आए, आके कहा आदम पूरी जिंदगी रोते हुए गुजर जाएगी, तुम अकेले ही रहोगे। तो कहा फिर मैं करूं क्या? तो कहा उनका वास्ता दो कि जिनका वास्ता, जिन्होंने तुम्हारा सजदा नहीं किया था, जो नाम तुम्हें बताए गए थे। तो कहा फिर मैं क्या करूं? तो कहा उनका वास्ता दो। अब यहां कुरान का दूसरा सूरह बकरा 37 आयत में अल्लाह 38 आयत में कहता है फतलक़ा आदम मिन रब्बिही कलिमातिन फताबा अलैहि इन्नहु हुवा तव्वाबुर रहीम, कि हमने आदम को चंद कलेमात की, चंद वर्ड्स की तालीम दी, जिसका वास्ता देने से अल्लाह कहता है कि हमने उसकी तौबा को कबूल किया। जिब्राइल ने आदम से कहा, देखिए दुआ मांगने का तरीका, आदम से कहा गया आदम तुम उनका वास्ता दो। तो कहा क्या करो? तो कहा इस तरह पुकारो। पहली मर्तबा आदम की जबान पे जो कलेमात आए, जो हम पढ़ते कि हाथों को उठा के, अकेला आदम, पूरी जमीन पे कोई नहीं, अकेला आदम हाथों को उठाता है, जोहर का वक्त है, हाथों को उठा
آگے کہتا ہے کہ اللہم انی اسألک بحق محمد انت المحمود، بحق علی انت اعلی، بحق فاطمہ انت فاطر السماوات والارض، بحق حسن انت المحسن، بحق حسین انت خدیم الاحسان ونجیتنی، کہ پروردگار محمد اور آل محمد ان کا واسطہ تو مجھے نجات دے۔ جبرائیل نے کہا کہ جیسے ہی آدم کی توبہ قبول ہوئی، ان کا نام دیا، اللہ کی رحمت نازل ہوئی اور اللہ نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا۔ بات یہاں تک ہوئی۔ اب اس کے بعد شیطان نے دیکھا، شیطان نے کہا یہ تو پھر ان کی دعا ہی قبول ہوگی، اب یہ جنت میں بھی چلے جائیں گے۔ آ کر آدم سے پوچھا کہ آدم یہ بتاؤ تمہاری دعا کا طریقہ کیا ہے، کیسے قبول ہوئی اور جنت ملتی کیسے؟ آدم نے کہا 2 چیزوں سے، میں نے 2 کام کیے زمین پہ آ کے جس کی وجہ سے میری توبہ بھی قبول ہوئی اور جنت بھی مل رہی ہے۔ پوچھا کیا تھا؟ تو کہا میں گریا کیا، رویا اور وسیلے کو تلاش کیا۔ آج شیطان نے اپنے چہرے پہ ہاتھوں کو پھیر کے کہا میں بھی شیطان ہوں، میں ان 2 چیزوں کو تمہاری نسل سے دور کر دوں گا۔ آج جو پورا اسلام کا نقشہ بدلا وہ یہی، لاکھوں ملینز آف ڈالر جو خرچ ہو رہے ہیں وہ اسی میں نام نہیں لیتا، مجھے واپس جانا ہے۔ آپ سمجھیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، جو ملک سب سے زیادہ ایکسپورٹ کر رہا ہے اپنے ریلیجن کو، اپنے بیلیف کو، وہ یہی 2 چیزوں پہ ایکسپورٹ کر رہا ہے کہ ان سے گریا مت کرو، رو مت، اور وسیلے کو تلاش مت کرو۔ اس لیے کہ دوستو یہی 2 ایسی چیزیں ہیں کہ آدم کی توبہ بھی قبول ہوئی اور وسیلے کو بھی تلاش کیا۔ تو آج جو بڑے بڑے ملک کام کر رہے ہیں ان دونوں چیزوں پہ کام کر رہے ہیں، وسیلے کو اور رونے پہ۔ آدم نے تو توبہ کر لی، توبہ کرنے کے بعد ان کی دعا قبول ہوئی۔ جب دعا قبول، اچھا ایک بات یہاں روک کے بولوں، آدم سے کوئی گناہ نہیں ہوا تھا، یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے، یہ ہمارا بیلیف نہیں ہے۔ نبی آدم سے کوئی گناہ نہیں ہوا، ترک اولا تھا۔ اگر نبی گناہ کرے تو پھر وہ امت کو کیا بتائے گا؟ عصمت ہے وہاں پہ، معصومیت ہے۔ ہمارا شیعوں کا عقیدہ نہیں ہے کہ نبی آدم سے کوئی توبہ ہوئی، گناہ ہوا۔ تو بہرحال نبی آدم بن گئے، توبہ قبول ہوئی، اللہ نے ان کو خلیفہ بنایا، ان کو نعمتیں دی۔ اس کے بعد کھانا پینا شروع ہوا۔ آدم ذرا سست ہو گئے تھے۔ اللہ نے کہا یار تم سست کیوں؟ ہم نے تو تمہاری ہر چیز کو قبول کر لیا۔ تو کہا آج کل دل نہیں لگ رہا میرا۔ تو کہا ہمارے گھر جاؤ، ہمارے گھر جاؤ۔ اس وقت کعبہ ایسا نہیں تھا جیسا آج ہے کعبہ۔ آج جہاں کعبہ ہے یہ آج کا نہیں ہے کعبہ، یہ ابراہیم نے تو بنایا، اس سے پہلے یہاں جو آج کعبہ ہے وہاں پہ ایک نور کا کیمپ تھا، خیمہ تھا، جہاں ملائکہ طواف کرتے تھے۔ اللہ نے کہا اگر تم کو سکون تم چاہتے ہو تو میرے گھر جاؤ۔ تو جبرائیل سامنے سامنے لے کے جا رہے تھے، تو پہنچے اور خانہ کعبہ کا انہوں نے طواف کیا۔ اب غور سے سنیں، خانہ کعبہ کا طواف کیا تو ایک بات کا پتہ چل گیا کہ اگر اللہ کے گھر کو کوئی جائے، پیس چاہتے ہو تو اس کے گھر جاؤ، سمجھے، سکون چاہتے ہو۔ طواف کیا، طواف کر کے آدم صفا پہاڑی کی طرف چلے، صفا پہاڑی کی طرف، جبرائیل ساتھ ہے۔ صفا پہاڑی سے آدم نیچے اترے، اس وقت کوئی نہیں زمین پہ، صفا پہاڑی سے نیچے اترے۔ جبرائیل نے ان کو چھوڑا، مروہ پہ جبرائیل چلے گئے۔ وہاں سے جبرائیل نکل کے وہاں پہ جناب حوا تھی، حوا مروہ سے چلی، آدم صفا سے چلے۔ چلتے چلتے میدان عرفہ میں پہنچے۔ میدان عرفہ حج کا، ادھر حوا ہے ادھر آدم ہے۔ جبرائیل، آدم نے اپنی وائف کو نہیں پہچانا۔ کیوں نہیں پہچانا؟ 200 ایئرس ہو گئے تھے، دنیا کی تکلیف، دنیا کے حالات، نہ حوا نے اپنے شوہر کو پہچانا۔ تو آدم جبرائیل بیچ میں آ گئے، آگے کہا آدم یو نو یہ کون ہے؟ شی از یور وائف۔ اوہ کیا بولوں، کہا مل گئی 200 سال کے بعد، 200 ایئرس کے بعد آدم اور حوا کی ملاقات میدان عرفہ میں ہوئی۔ اسی لیے میدان عرفہ میدان رحمت ہے۔ ملاقات ہوئی، پھر اب یہ ہسبینڈ اینڈ وائف، زمین پہ نکاح، پھر ان کی میرڈ لائف شروع ہوئی۔ ان کا پہلا بیٹا، میں بہت شارٹ کر رہا ہوں اس لیے کہ آج 7 ہی دن ہے کہ 6 دن رہ گئے بس، اور میرے کو پورے نبیوں کے حالات بتانا ہے، اور نبی نوح، ابراہیم اور یوسف نبی اور موسیٰ، ان کے بڑے انٹرسٹنگ واقعات ہیں، بہت انٹرسٹنگ واقعات۔ بہرحال
دونوں کی ملاقات ہوئی, میرڈ لائف شروع ہوئی, پہلا بیٹا پیدا ہوا جس کا نام انہوں نے قابیل رکھا. اس کے بعد دوسرا بیٹا پیدا ہوا جن کا نام انہوں نے حابیل رکھا. قابیل اور حابیل دو بیٹے, نبی آدم اور ہماری ماں حوا, 4 آدمی پورے زمین پہ تھے. اس وقت ریئل اسٹیٹ کا کوئی ریٹ ہی نہیں تھا. کیا کروں, ریئل اسٹیٹ اوپن تھی, پوری زمین اپنی. میں یہ بہت اچھا بزنس ہے, میں ریئل اسٹیٹ کے لیے کل بتاؤں گا دعا کیا کرنا ہے. اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ کے گھر کا ریٹ 200,000 ہے, if you want really 400-500,000, کل آنا پڑے گا. پھر سلوات پڑھے محمد والے. اب ایک سلوات اور زور سے پڑھ لیں پلیز. 4 آدمی بس. نبی آدم, پانی ہے پانی ہے, آج اتنی رکھ دیا کہ میں مانگوں ہی نہیں, 2 بوتلیں. نبی آدم اور حوا اور 2 بیٹے, قابیل اور حابیل. اب یہ بچے بڑے ہوئے, دیکھیے یہ فکر سب کو ہونا چاہیے. بچے بڑے ہوئے 14-15 سال کے. باپ کو فکر ہوئی کہ یار اب ان کی شادی کیا کروں, کس سے کروں, کوئی فیمیل ہے ہی نہیں یہاں پہ. دونوں ایک دوسرے سے, آدم نبی ہے, کیا یہ میں کرنا کیا, کوئی فیمیل نہیں ہے یہاں پہ. ہاتھوں کو اٹھایا, کہا پروردگار اب میں کیا کروں, بچے جوان ہو گئے, اب میں شادی کس سے کروں. حلال شروع سے حلال ہے, حرام. یہ بہت امپورٹنٹ میسج ہے کہ آپ یہ چکر میں مت پڑو یار چلتا ہے امریکہ میں. نو, امریکہ میں چلتا نہیں, شریعت محمدی امریکہ میں بھی لاگو کرنا ہے, یہ نہیں ہے. تو بہرحال ہاتھوں کو اٹھا کے پروردگار میں کیا کروں, میرے بچے بڑے ہو گئے, شادی کرنا ہے. تو اللہ نے کہا ڈونٹ وری, میں ارینجمنٹ کرتا ہوں تمہاری. اوپر سے اس نے ایک حور کو انسانی جنس دے کر آسمان سے بھیجا. حور آئی جو انسانی جنس میں آئی. اللہ نے بڑی حور تو پتہ ہے نا, سب کی تمنا ہے حور کی, اور حور کی تمنا کرنا کوئی بری بات نہیں ہے. دعا کرے مولا ہم کو حوروں کا عطا کرے جنت میں. میں آہستہ بول رہا ہوں کہ یہ لوگ سنے نہیں, سمجھ رہے ہیں آپ, بہت آہستہ بول رہا میں. آسمان سے حور آئی انسانی لباس میں. اللہ نے آدم کو حکم دیا کہ حابیل کا نکاح حور سے کرنا, اور ایک جنہ کو, کانا من الجن, ہمارا فرینڈ شیطان, اس کی نسل نہیں مطلب جنوں میں سے ایک جنہ کو انسانی لباس دے کر ان کو زمین پہ بھیجا, کہا اس کا نکاح قابیل سے کرنا. دونوں کے نکاح ہو گئے, میرڈ لائف چل رہی. دونوں آدم اور حوا کے بعد بہو آ گئی, ڈاٹر ان لا آ گئی, اور وہ ڈاٹر ان لا مدر ان لا کے ساتھ بڑا اچھے زندگی گزار رہی تھی. مجھے جو میسج دینا تھا میں نے دے دیا. پلیز ڈاٹر ان لا مدر ان لا کا جو رشتہ ہے نا وہ بڑا لونگ ریلیشن شپ ہے. تو اس کو ویسے میرے پاس وقت نہیں ہے, ابھی میں بامبے میں پڑھ کے آ رہا ہوں, آپ کالج نیٹ پہ دیکھ لیں وہ مجلسوں کو. بہت اچھا میسج ہے کہ ڈاٹر ان لا اور مدر ان لا کو رہنا. مجھے یہ پتا ہے کہ ماشاءاللہ مومن کمیونٹی میں نہیں ہے پرابلم, یا نہیں ہے جمال پور میں ہے. جو مجھے کہنا تھا میں نے کہہ دیا. سلوات پڑھے محمد والا. بہرحال بہت اچھا رشتہ دونوں کا, دونوں ڈاٹر ان لا جناب حوا کے ساتھ بہت اچھے گزر. پہلا رشتہ ہے دنیا کا, گزر رہا تھا. شیطان آ گیا, نبی کا بیٹا ہے قابیل, آگے کہنے لگا یار تم بڑے بیٹے ہو نا, تمہاری وائف کو دیکھا تم نے, کالی پیلی کیسی ہے, جنوں میں سے آئی ہے. تمہارے چھوٹے بھائی کو دیکھو, سچ بیوٹیفل گرل. تو اس نے کہا میں کیا کروں, تو میرے باپ نے جیسے کہ تمہارا باپ تمہیں چاہتا نہیں ہے. تو کہا ریئلی, کیسے معلوم تھے, اگر چاہتا تو تم بڑے تھے, تم کو بڑی بیوٹیفل دیتا, اس کو وہ دیتا. تو قابل نے کہا then what you want me to do, دیکھیے ایسا کرو, یہ جو تمہاری وائف ہے تمہارے لیے صحیح نہیں ہے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں کیا کر سکتا ہوں, اب کوئی چوائس بھی نہیں ہے, کوئی تھا بھی نہیں وہاں پہ, کوئی چوائس ہی نہیں ہے, مجھے اسی کے ساتھ رہنا ہے. کوئی آپشن ہو تو کرے نا, کوئی آپشن ہی نہیں ہے ہمیں. کچھ دن گزرے, اللہ نے حکم دیا
کہ آدم اپنا سکسیسر بناؤ، اپنا وارث بناؤ. آدم نے ہاتھوں کو اٹھا کے کہا پروردگار کس کو بناؤ؟ تو کہا اپنے چھوٹے بیٹے حابیل کو بناؤ. ایک بات کلیئر ہو گئی دوستو، پہلا نبی کا خلیفہ بن رہا تھا. پلیز غور سے سنیں، یہ ہمارے لیے میسج ہے، ٹوٹل میسج ہے. پہلا رسول، پہلا نبی، اس کا سکسیسر بن رہا تھا. آدم نبی نے یہ نہیں کہا میں اپنی مرضی سے بناؤں گا، پہلا وارث اللہ نے بنایا. تو یہ کیسے پاسبل ہے کہ سردار انبیاء اپنی مرضی سے بنائے؟ تو واقع غدیر کا جواب آپ نبی آدم کے سکسیسر سے لے. یا مسلمان جو کہتے ہیں نا کہ رسول نے نہیں بنایا، تو رسول تو بنا ہی نہیں سکتا، بناتا وہ ہے، سخیفہ نہیں ہے. سب آپ پڑھے محمد والے نبی. بس میں ختم کر رہا ہوں مجلس. نبی 1 گھنٹہ پورا ہو گیا ماشاءاللہ. نبی آدم نے اپنے چھوٹے بیٹے حابیل کو اپنا سکسیسر بنایا، وارث بنایا. حابیل نے ایکسپٹ کیا. شیطان آ گیا، کہ کیا یار دیکھا تم نے، وائف بھی بلیک. آپ لوگ زیادہ سمجھتے ہیں یہاں پہ نا، وائف بھی ایسی تم کو مل گئی. تم بڑے بیٹے ہو اور بڑے بیٹے ہونے کے باوجود تم کو اپنا سکسیسر نہیں بنایا، خلیفہ نہیں بنایا، چھوٹے کو بنا دیا. اٹ مینس تمہارا باپ، تمہارا ڈیڈ جو ہے نا، تم کو نہیں چاہتے. حابیل نے کہا نہیں پاسبل نہیں. حابیل نے کہا نہیں پاسبل نہیں، میرا ڈیڈ مجھے چاہتا ہے. تو کہا نہیں چاہتے. حابیل کو دیکھیں آپ شیطان کیسے آتا. میں یہ بتا رہا ہوں کہ ہمارا یوتھ یہ سمجھے کہ نبی کے بیٹے کو جب گمراہ کر سکتا تو ہم کیا ہے. You have to be really مطلب کیئرفل رہنا ہے. حابیل آیا نبی اپنے باپ آدم کے پاس، آگے کہنے لگا آپ مجھے نہیں چاہتے. آدم نے کہا یہ پاسبل ہی نہیں ہے. تو کہا نہیں، پھر آپ نے میری بیوی بھی مجھے ایسی دلوا دی. اچھا اس زمانے میں اتنے اوبیڈینٹ تھے کہ ارینج میرجز ہوتی تھی، سمجھے؟ ارینج میرجز تھی، کوئی چکر وکر نہیں ہوتا تھا. تو کہا کہ آپ نے بیوی بھی ایسی تھی اور اپنا سکسیسر بھی میرے چھوٹے بھائی کو بنایا، مجھے بنا جو میرا رائٹ ہے. آدم نے کہا میں نے تھوڑی بنایا، اللہ نے بنایا. تو کہا نہیں آپ نے بنایا. شیطان پیچھے سے وہ کہہ رہا ہے نہیں آپ نے بنایا. آدم نے کہا میں نے نہیں بنایا. ہاتھوں کو اٹھایا. آدم نے کہا اچھا ایسا کرو، اللہ کی بارگاہ میں نظر کرو، جس کی نظر قبول ہو جائے وہ میرا سکسیسر. پرانے زمانے میں نظر جو ایکسپٹ کرتا تھا اللہ، وہ کیسے؟ جیسے اب ہم آ کے نظر دیتے، تو اللہ کیسے ایکسپٹ کرتا تھا؟ کوئی چیز کو لا کے رکھتے تھے پہاڑ پہ یا اوپن سپیس پہ، آسمان سے ایک آگ آتی تھی، جس کو ایکسپٹ اللہ کو کرنا رہتا تھا وہ اس کو جلا دیتے، ایکسپٹ کر لیتے. تو آدم کے 2 بیٹے حابیل اور حابیل اپنی میریڈ لائف گزار رہے. حابیل کے فیلڈز تھے، دانے گندم چاول دھان اس کے فیلڈز تھے، اور حابیل کے جانور تھے، گوٹ شیپ یہ سب تھے. تو حابیل نے خوبصورت جانور گوٹ کو یا شیپ تھی بڑا اچھا، کان ناک سب صحیح، لے کے ایک پہاڑ پہ جا کے رکھا. حابیل نے کہا اللہ تو کھاتا آتا نہیں ہے نا، کیسا بھی رکھ دو. یا ایک بات روک کے بولوں کہ نظر ہمیشہ آپ معصومین کی نظر ضرور دینا ہر پرابلم کے لیے. ہر مہینے کی 8 تاریخ 8 کو ایوری منتھ، غور سے سنیں، ایوری منتھ 8 اور 22 اور 15 آپ بولیں گے اتنی لمبی لسٹ دے رہا ہوں. میں لسٹ نہیں دے رہا آپ کو، میں آپ کو طریقہ بتا رہا ہوں، منبر رسول سے بتا رہا ہوں. 6 دن اور 7 دن آپ کے شہر میں 6 دن اور ہوں، فرائیڈے تک میں ہوں. تو میں آپ سے گارنٹی کے ساتھ بول رہا ہوں، میں گارنٹی نہیں لے رہا ہوں، میرا امام کرے گا. 3 تاریخیں یا 4 تاریخیں، 8 مہینے کی 8 تاریخ، مہینے کی 15 تاریخ، مہینے کی 22 تاریخ اور بیچ میں 3 تاریخ. یہ تاریخوں میں اگر کوئی نظر کرے، نیاز کس کی کرنا؟ 8 تاریخ کو مولا عباس کی، 15 تاریخ کو امام حسن کی، 22 کو چھٹے امام کی. آپ کی کوئی وش ہو، یہ ایسی نظر ہے دوستو، یہ ایسا عمل ہے کہ اگر آپ حاجات کو لے کر آپ نظر کریں. اچھا نظر کے لیے یہ نہیں ہے کہ آپ 1000 آدمی کو بلا کے نظر کھلائیں، کوئی نہیں کر سکتا. if you can't afford، میاں بیوی بچے کر لیں، آپ فیملی کر لیں، آپ کیا کریں، کچھ بھی
فروٹس لے لے، کچھ بھی لے کے اس کی نظر دو. جس معصوم کی 15 تاریخ امام حسن، 8 تاریخ مولا عباس، 22 چھٹے امام، 3 مظلوم کربلا. میں ممبر سے کہہ رہا جو شخص ہر مہینے یہ نظر کرے گا، آپ پانی پہ کریں، فروٹ پہ کریں، لیکن دے، تو اس کی کوئی حاجت ہو، کوئی پرابلم، آپ کو امیگریشن کا پرابلم ہے نا، یو ٹرائی لائک دیٹ. آپ نے بڑی دعائیں پڑھی نا، تو اب آپ نظر کر کے دیکھیں کہ آپ کا امیگریشن کا پرابلم کیسے سالو ہوتا، سیلریز میں برکت کیسے ہوتی، بزنس گرو کیسے ہوتا، بیماری سے بچتے کیسا. روایتوں میں ہے، علماء یہ کہتے ہیں کہ جو شخص یہ نظر کرے گا معصومین کی، تو وہ مہینہ پورا پیسفل گزرے گا، وہ مہینے میں بیماریوں سے بچے گا. یہ نظر کرنے کے بعد رزق کے پیچھے نہیں چلے گا، رزق پیچھے اس کے چلے گا اگر آپ کریں گے. بہرحال ایک طریقہ ہے. تو حابیل نے بڑا اچھی نظر کی، قابیل نے ایسی جانور رکھ دی، اوپر سے آگ آئی اور حابیل کی نظر کو اس بکرے کو لے لیا. یہی وہ بکرا شیپ ہے جو اسماعیل کے لیے آیا تھا. جب نبی ابراہیم کے واقعات میں پڑھوں گا، بتاؤں گا آپ کو. یہی وہ قابیل کی نظر قبول نہیں ہوئی. بس قابیل واز ویری اپسیٹ. شیطان پھر پیچھے لگ گیا، کہا قابیل تم کو نہیں چاہتا تمہارا ڈیڈ، اللہ بھی نہیں چاہتا، اب تو تمہاری نظر بھی نہیں ہوئی. اس زمانے میں آدم حج کے لیے، نبی آدم اور ہماری ماں حوا گئے ہوئے تھے حج کے لیے. جب حج کے لیے وہ لوگ گئے ہوئے تھے، بس میں نے مجلس کو ختم کر دی. قابیل پیچھے لگ گیا شیطان ان کے، کہا تم اپنے بھائی کو مار دو. اس نے کہا مارنا کیا مطلب، پتہ ہی نہیں قابیل کو کیسے انسان کا مرڈر کیا جاتا ہے. تو کہا نہیں تم کو مرڈر کرنا ہے. اب انہوں نے طریقہ بتایا. اب یہ قابیل کا جو مرڈر ہے وہ میں کل بتاؤں گا، کل یہیں سے شروع کروں گا کہ مرڈر کیسے ہوا. زمین پہ خون آنے کے بعد، بلڈ گرنے کے بعد زمین کی فریاد کیا تھی. ایک عجیب نبی آدم کی بددعا ہے زمین کے لیے اس وقت، وہ کل بتاؤں گا. بس میں بات کو یہیں روک رہا ہوں. 1 گھنٹہ 5 منٹ ہو گئے. اللہ آپ کو خوش رکھے. کل کا پروگرام مجھے جو رضوان بھائی نے بتایا وہ یہ ہے، کل ٹائم زیادہ ہے آپ کے پاس. مغرب کی نماز باجماعت ہوگی، اس کے بعد 45 منٹس کوشچن آنسر سیشن ہوگا. ابھی جیسے بامبے میں رضوی کالج میں ہوا جو یوٹیوب پہ ہے، تو اگر یوتھ سے میں بات کر رہا ہوں، یوتھ کا جو بھی مسئلے ہیں آپ وہ کوشچن آنسر ان رائٹنگ میں دینا ہے تو رضوان بھائی کو دے دیں. اور کل مجلس ٹھیک 6 بجے، نماز جو بھی نماز کا وقت ہے اس کے فوراً بعد کوشچن آنسر سیشن 45 منٹس 1 آور، پھر 5 منٹ 10 منٹ کا بریک ہے، پھر فوراً مجلس ہوگی. ہماری جو مجلس اب 10 بجے میں بیٹھ رہا ہوں، کل 7 سوا 7 بجے بیٹھ جاؤں گا، 7:15. کل چھٹی ہے نا آپ کو، اور پھر ایام ایزا تو کہیں گھومنے بھی نہیں جائیں گے آپ. تو آپ کوشچن آنسر سیشن مغرب کی نماز کے فوراً بعد، اس کے 7 بجے مجلس کے بعد پھر ڈنر ہے. کل سب ساتھ بیٹھ کے کھانا کھائیں گے، اس لیے کہ روز آپ کھاتے نہیں ہمارے ساتھ. تو رضوان بھائی نے کہا کہ کل مولانا کے ساتھ بیٹھ کے کھانا ہے. تو کل کا پروگرام یہ ہے، آپ نماز باجماعت، کوشچن آنسر، جو بھی آپ کے کوشچن سے رضوان بھائی کو میل کر دیں یا ٹیکسٹ میسج کر دیں. کل انشاءاللہ 45 منٹس اور 1 آور کا یہاں سیشن ہوگا. ایک صلوات پڑھیں محمد والے. ایک اور پڑھ لیں آواز بلند. کل بعد میں یہیں سے شروع کروں گا کہ مرڈر کیسے ہوا. خون، پہلا خون زمین پہ گرا تھا قابیل کا، اور اس حابیل کا. وہ پہلا انسان تھا کہ جس پہ زمین روئی تھی. یہ پہلی مرتبہ خون گرا زمین کے اوپر، ناحق خون زمین نے گریا کیا. یا پھر اس وقت گریا کیا جب فخر حابیل، فخر آدم، غریب امام کا خون آیا. بس دوستو اللہ آپ کو سلامت رکھے. دور ازا کے ان ایام میں ہیں، دور ازا کے وہ دن آ گئے. آپ کو پتا ہے کہ یہ دن بڑی مصیبت کے دن ہیں، اس لیے کہ 2 دن کے بعد اگر کل چاند ہو گیا، آئی ڈونٹ نو آج 28 ہے، تو اگر کل چاند ہو گیا تو پہلی سفر جو ہے نا وہ عاشورے سے کم نہیں ہے. عاشورے کو امام حسین شہید ہوئے اور پہلی سفر کو بی بی زینب دربار میں گئی. مصیبت اور قیامت کا دن آئے گا منڈے، اگر منڈے پہلی سفر ہے. عاشورے سے کم دن نہیں. یہ وہ دن ہے کہ جس دن رسول کی
89,700 کرسی نشینوں کے سامنے گئی ہے. لیکن یہ جو ایام ہے نا، سیدانیوں کا قافلہ ایک ایک منزل سے طے کرتا ہوا شام پہنچ رہا ہے. اور بی بی زینب کو امام حسین سے ایک عجیب محبت تھی، عجیب. اور بی بی کے اوپر جو مصائب گزر گئے نا، یہ یا زینب جانے یا زینب کا خدا جانے. کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ دیکھتے ہی دیکھتے پورا فاطمہ کا گھر اجڑ گیا، چھوٹے چھوٹے بچے ذبح کر دیے گئے. اور ایک چیز یاد رکھیں دوستو، کبھی بھی عزاداری میں تکلف سے نہیں رونا، کبھی تکلف سے نہیں رونا. اس لیے کہ اگر ہم حسین کا ماتم نہیں کریں گے، اور ہم کو اللہ نے خلق ہی اس لیے کیا ہے کہ ہم فاطمہ کو ان کے لال کا پرسہ دیں. جب رسول نے یہ کہا تھا، وعدہ جب رسول لے رہا تھا حسین سے، تو آغوش میں مظلوم امام بیٹھے ہوئے تھے، سامنے مولا علی تھے، امام حسن ہے، شہزادی کونین ہے، شہزادی زینب بی بی ام کلثوم ہے. اس وقت رسول نے جب یہ کہا کہ بیٹا حسین ایک وقت آئے گا کہ تمہارے بچے ذبح کر دیے جائیں گے، تو حسین نے کہا نانا میں موجود ہوں، میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں صبر کروں گا. رسول نے کہا کہ میرے لال تیرے جوان بیٹے کے سینے سے برچھی نکالنا پڑے گا، تو کہا نانا میں موجود ہوں، میں وعدہ کرتا ہوں. کہا تمہارے بھائی ذبح کر دیے جائیں گے، تو کہا نانا یہ غم بھی میں برداشت کر لوں گا. اس کے بعد رسول نے کہا کہ بیٹا بھوکا اور پیاسا تمہارے سوکھے گلے پہ خنجر چلے گا. حسین نے کہا نانا میں موجود ہوں. لیکن اس کے بعد رسول کا جو جملہ تھا، حسین خاموش بیٹھ گئے. رسول نے کہا کہ بیٹا تیری شہادت کے بعد تمہاری بہنوں کے سروں سے چادریں چھینی جائیں گی. بس یہ سننا تھا. زینب حسین بالکل خاموش بیٹھ گئے. اس وقت روایت کا جملہ ہے کہ ایک چھوٹی سی بچی آگے بڑھی، پیٹھ پہ ہاتھ رکھا حسین کے اور کہا ماں جائے وعدہ کر لے زینب موجود ہے. عزیزو حسین نے وعدہ کیا، شہزادی زینب مولا علی کی طرف پلٹی، بیٹی نے بابا کے گلے میں ہاتھ ڈال کے کہا بابا آپ مجھ سے ایک وعدہ کرے کہ بابا جب بھی میں پکاروں مدد کے لیے آپ میری مدد کو ضرور آنا. علی نے کہا بیٹی تو جب پکارے گی میں تیری مدد کو آؤں گا. عزیزو کربلا تک زینب نے نہیں پکارا، مدینے میں علی کو آواز نہیں دی، کربلا پہنچی علی کو نہیں پکارا، یہاں تک کہ شام غریبہ خود مولا علی آ گئے اور آگے کہا بیٹی تو آرام کر، آج علی یہاں رہے گا. کوفے میں زینب داخل ہوئی، اس وقت بھی علی کو نہیں پکارا. آپ نے بڑی آسانی سے سن لیا کہ کوفے میں زینب داخل ہوئی. آپ کو پتا ہے یہ کوفہ کیا ہے؟ یہ کوفہ وہ ہے کہ جب مولا کی خلافت کا زمانہ تھا تو مولا پہلے آ گئے اور امام حسن سے کہا تھا کہ اپنی بہنوں کو اور بیویوں کو لے کے رات میں تم داخل ہونا کوفے میں. کچھ دنوں کے بعد جب امام حسن لے کر آئے تو قافلے کو کوفے کے باہر روکا گیا اور مولا علی خود گئے رات میں اور جا کر بی بی زینب کی جو عماری تھی، بی بی ام کلثوم کی جو عماری تھی، اس کے ساتھ ساتھ چلنے لگے. رات میں علی کوفے میں داخل ہوئے. جب دروازے کے پاس پہنچے تو علی نے زینب سے کہا بیٹی دیکھ یہ کوفے کا دروازہ ہے جس سے داخل ہوتے. اس کے بعد اندر آئے، بازار جو بند تھا، علی نے کہا بیٹی یہ بازار ہے کوفہ کا. تو زینب نے اوپر سے کہا بابا مجھے کیوں بتا رہے بابا ان دروازے سے اس بازار سے میرا کیا تعلق ہے؟ علی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہا بیٹی یہ وہی دروازہ ہے کہ ایک وقت آئے گا تمہارے سر پہ چادر نہیں ہوگی. بیٹی یہ وہی بازار ہے جس بازار سے تم کو گزرنا پڑے گا. عزیزو زینب کوفے میں بھی نہیں پکارا. بس ایک روایت پڑھ کے میں زحمت کو تمام کرتا ہوں. جب قافلہ چل رہا تھا، چلتے چلتے یہی ایام تھے، 26-27 محرم کے ایام تھے، بالکل شام سے پہلے شمن نے عمر سعد سے کہا کہ عمر سعد آگے راستہ صحیح نہیں ہے، ہم یہاں رات میں خیام کریں گے. تو عمر سعد نے کہا ہمارے ساتھ سر ہے، اس کی حفاظت کرنا ہے، معلوم کر کسی کی کوئی گھر یا کوئی جگہ ہے. تو معلوم کیا گیا کسی کا محل ہے. پوچھا یہ کس کا محل ہے؟ تو کہا ایک عورت کا محل ہے. پوچھا اس عورت کا نام کیا ہے؟ تو کہا اس عورت کا نام شیرین ہے. بس عزیزو شیرین کے پاس گیا اور جا کے کہنے لگا شیرین ہم یزید کے لوگ ہیں، ہمارے ساتھ چند سر ہے اور چند قیدی ہیں، ہم رات میں یا تیرے محل میں رکنا چاہتے
چاہتے. شیرین نے کہا کہ میں پہلے سروں کو دیکھوں گی پھر اجازت دوں گی. بس عزیزو میں نے مجلس کو تمام کیا. یہی ایام ہے شمن نے سب سے پہلے امام حسین کے سر کو شیرین کے سامنے شمن نے دیا. شیرین نے جیسے ہی حسین کے سر کو دیکھا, حسین کی مظلومیت یاد آئی, حسین کی غربت کو دیکھا, دیکھ کے کہا میں اس سر کو ضرور رکھوں گی. قافلہ روکا گیا, پورے بیبیاں اندر آ کے بیٹھ گئی اور سر مبارک رکھا گیا. تو اس وقت بی بی زینب سے دوسری بیویوں نے کہا کہ بی بی یہ عورت بڑی مہربان معلوم ہوتی ہے, اس سے کہیے جب ہم رات میں یہاں رکے ہیں تو ہمارے وارثوں کے سر ہمیں دے دے, کم از کم ہم رات میں اپنے وارثوں کا ماتم کر لے. زینب نے شیرین کو بلوا کے کہا بی بی تم بڑی مہربان ہو, ہمارے وارثوں کے سر ہمیں دے دو. جب سے ہمارے وارث شہید ہوئے ہم نے ماتم نہیں کیا. شیرین نے کہا مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. اس نے سب سے پہلے علی اکبر کے سر کو اٹھایا. جیسے ہی علی اکبر کا سر کو لیلا نے دیکھا, آگے ہاتھوں کو بڑھا کر گود میں لے لیا, کہا ارے میرا جوان تھا, شادی کے ارمان تھے, میرا بچہ ذبح ہو گیا. علی اصغر کا سر آیا, رباب آگے بڑھ گئی, قاسم کا سر آیا, ام فروہ آگے بڑھ گئی, عباس کا سر آیا. بیویوں نے کہا یہ ہمارے پردے کا محافظ تھا. بس عزیزہ اس کے بعد شیرین نے امام حسین کے سر کو اٹھایا, لا کر زینب کے حوالے کیا. بی بی نے سر مبارک کو لے کر ہائے حسین کہا. بس شیرین رک گئی, رک کے کہا بی بی یہ نام لے کے مت رو, یہ میرے آقا کا نام ہے, کوئی اور نام لو. زینب نے کہا اے علی اکبر کے بابا. شیرین پھر رک گئی, رک کے کہا رہے میرے آقا کے بیٹے کا نام ہے. پھر زینب نے کہا عباس کے بھائی. بس شیرین رونے لگی, کہنے لگی بی بی یہ بتاؤ یہ حسین کون ہے, کہیں فاطمہ کا بیٹا تو نہیں. اس وقت زینب نے کہا شیرین یہ میرا بھیا حسین ہے, ہمارا گھر اجڑ گیا, میں زینب ہوں اور یہ ام کلثوم ہے. پروردگار میری شہزادی زینب کے مصائب کا واسطہ ان آوازوں پہ اپنی رحمت کو نازل فرما. سب مل کے آمین کہیے, دعا کا وقت ہے, سب مل کے آمین کہیے. پروردگار میری شہزادی زینب شہزادی ام کلثوم کے مصائب کا واسطہ ہماری ان مجالس کو قبول فرما لے, ہمارے آنسوؤں کو قبول کر لے. بی بی زینب بی بی ام کلثوم کا واسطہ ہم میں جو پریشان حال ہیں ان کے پریشانیوں کو دور کر دے. جو بیمار ہیں مکمل طور پر ان کو صحت کاملہ عطا فرما. بالخصوص ہمارے نوشاد بھائی کو مولانا رفیق نقوی صاحب اور ایک جواد صاحب ٹورنٹو میں بیمار ہیں. دنیا بھر میں جہاں جہاں میرے مولا کے چاہنے والے ہیں, پروردگار بیمار کربلا اور بیمار مدینہ کا واسطہ انہیں مکمل طور پر صحت کاملہ عطا فرما. بی بی زینب کے چھوٹے چھوٹے بچوں کی بھوک اور پیاس کا واسطہ جو بے روزگار انہیں روزی دے دے, جو مقروض ہیں ان کے قرض ادا فرما. ہم پروردگار امام کے چاہنے والوں کی عزتوں کی حفاظت فرما. پروردگار ہمارے گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو معاف کر دے. دنیا بھر میں جہاں جہاں آزاداری ہو رہی, بالخصوص عراق, ایران, لبنان, پاکستان, افغانستان, بحرین, سعودی عربیہ میں جو مولا کے چاہنے والے آزاداری کر رہے ہیں, ان کی جان, مال, عزت, آبرو کی حفاظت فرما. پروردگار دشمنان آزاداری کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دے. پرچم اسلام کو سر بلند فرما. اعمال ایسے ہوں کہ امام ہم سے راضی ہو جائے. جو مشتاقان عمرہ و زیارت ہیں ان کو عمرہ و زیارت نصیب ہو. جن لڑکیوں کے لیے شادی نہیں ہوئی ان کے لیے بہترین رشتے کو معین فرما. جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد نرینہ عطا فرما. ہمارے اعمال ایسے ہوں کہ فرزند زہرہ ہم سے راضی ہو جائے. ہماری توفیقات میں اضافہ فرما. زمانے کے امام کو سلامت رکھ اور امام کے ظہور میں تاجیل فرما. ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما. ایک سورہ فاتحہ مومن کمیونٹی کے تمام مرحومین, آج جس کی اگر پہلی رات ہے ان کے لیے, کل مومنین اور مومنات, بالخصوص جن لوگوں نے ان مجالس کے انعقاد میں حصہ لیا ان کے مرحومین. سورہ فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. ایاک نعبد و بے خطر. ایک دفعہ اعلان پھر سن لیں کہ کل یہاں جو پروگرام ہے وہ مغرب کی نماز کے ساتھ, پھر فوراً کوسچن آنسر سیشن. ہاں اصل ٹائم پہ نماز, پھر کوسچن آنسر اینڈ دین مجلس ہوگی.
السلام اے میرے بیمار امام السلام السلام اے میرے بیمار امام السلام السلام اے میری معصوم سکینہ سلام السلام اے میری معصوم سکینہ سلام السلام اے میرے بے سیر مجاہد سلام السلام اے میرے بے سیر مجاہد سلام السلام اے میری کلثوم و زینب سلام السلام اے میری کلثوم و زینب سلام السلام اے میرے عباس دلاور سلام السلام اے میرے عباس دلاور سلام السلام اے میری کبریٰ و لیلا سلام السلام اے میری کبریٰ و لیلا سلام السلام اے میرے قاسم و اکبر سلام السلام اے میرے قاسم و اکبر سلام السلام اے میرے اونا محمد سلام السلام اے میرے اونا محمد سلام السلام اے میرے بیمار امام السلام السلام اے میرے بیمار امام السلام السلام اے میری معصوم سکینہ سلام السلام اے میری معصوم سکینہ سلام السلام اے میرے بیمار امام السلام السلام اے میرے بیمار امام السلام السلام اے میری معصوم سکینہ سلام السلام اے میری معصوم سکینہ سلام السلام اے میرے بے سیر مجاہد سلام السلام اے میرے بے سیر مجاہد سلام السلام اے میری کلثوم و زینب سلام السلام اے میری کلثوم و زینب سلام السلام اے میرے عباس دلاور سلام السلام اے میرے عباس دلاور سلام السلام اے میرے قاسم و اکبر سلام السلام اے میرے قاسم و اکبر سلام السلام اے میرے اونا محمد سلام السلام اے میرے اونا محمد سلام السلام اے میرے بیمار امام السلام السلام اے میرے بیمار امام السلام السلام اے میری معصوم سکینہ سلام السلام اے میری معصوم سکینہ سلام حسین 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 السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا نبی اللہ، السلام علیکہ یا امیر المومنین، السلام علیکہ یا فاطمۃ الزہرا، السلام علیکہ